بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے الحمدللہ 7ویں تراویح پڑھنی ہے اور اس میں سورہ اعراف کی مکمل تلاوت ہوگی۔ سورہ اعراف 8ویں سپارے سے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں کل 206 آیتیں ہیں۔ اعراف کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ جنت و جہنم کے درمیان کا جو حصہ اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورت میں بڑے احکامات اور بڑے واضح انعامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت میں سب سے پہلے میرے رب نے جن باتوں کا تذکرہ کیا اور جن چیزوں کو اللہ نے بیان کیا، ان میں سب سے اہم چیز قرآن کریم کی سورت میں یہاں جو جنت و جہنم کے درمیان میں نے کہا جس کو کہتے ہیں وہ اعراف کہلاتا ہے۔ اور قرآن دائمی موجود ہے، اس میں انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ انسان کی تکریم کے حوالے سے اپنے رب العزت نے ہماری اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ انسان سب سے زیادہ مکرم و معزز ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانیت کی اس تکریم کی وجہ سے ہمیں مختلف احوال سے اور مختلف ناموں کے ساتھ ہمیں مخاطب کر کے بھی ارشاد فرمایا۔ یا بنی آدم، قرآن کریم کے یہ ایک خطاب اس صورت میں اللہ نے کیا۔ یا بنی آدم 4 مرتبہ اس میں اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ 4 دفعہ یا بنی آدم سے خطاب، یہ صرف 4 ندائیں ہیں جو صرف سورۃ اعراف میں کسی اور میں نہیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی ندا دی ہے اس کے 10ویں رکوع میں، کہ جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پھر دوسری ندا اسی 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس میں جو ارشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور ان کے لباس اتروا دیے اور انہیں ان کا ستر جو ہے نا آگے فرمایا کہ انہی ان کا ستر دکھا دے۔ تیسری ندا جو اس صورت میں دی گئی ہے وہ یا بنی آدم کے ساتھ، اس میں فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کے لباس لے لو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوتھی دفعہ جو ندا اس میں یا بنی آدم سے دی، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیت سنائیں، تو جو تمہیں تقوی اختیار کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں اب یہاں پر ایک عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو 4 دفعہ یا بنی آدم کا، اور 3 جو صدائیں ان میں لباس کے حوالے سے کہا۔ آج ہماری قوم میں ہمارے لباس ہم اتروا دیا ہے شیطان نے، اور یہ شیطان کی چال ہے جس میں آج ہم سارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے کیا مرد کیا عورتیں، ہمارے تو معاشرے میں جو بھی لباس آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا یا کوئی لمبے سے لمبا یا بعض دفعہ جسمانی طور پر ساخت ساری نظر آتی ہے، لباس ہوتے ہوئے بھی ننگا ہوتا ہے، سارا جسم نظر آتا ہے۔ تو میرے رب نے یہی تو وہ شیطان کی چال تھی جس کے بارے میں یا بنی آدم سے خطاب کر کے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں تم اپنے لباس اپنی زینت کو محفوظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے اور تمہارے ذریعے سے اپنی جال کو بچھاتا چلے۔ تو میرے رب نے اس لیے اس خطاب کے ذریعے سے ہمیں متنبی کیا، خصوصاً نماز کے لیے جب آپ نماز پڑھیں تو اس وقت آپ کے لباس کی کیفیت کیا ہو، اپنے رب کے سامنے آپ سجدہ کریں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہو، اور اپنے اللہ سے مانگیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ الناس باللباس ہے، لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلحاء اور نیک لوگوں کے لباس کو، ایسے لوگوں کو انداز کو پسند کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لباس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس لباس کو شیطانی انداز کو اختیار کرنے کے بجائے ہم رحمانی انداز و طریقہ کار کو اختیار کریں۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم سے لباس کے حوالے سے جو ہمیں خطاب کیا، مختلف پیغمبروں کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کی انفرادی جو کمی کوتاہی تھی ان پر متنبی کیا گیا، اور انہوں نے جب نہ مانا تو اللہ کا پھر عذاب ان پر آیا۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ
کہ ان کے انفرادی عمل کی وجہ سے اگر وہ عذاب کے مستحق بنی ہیں تو میں اور آپ ہم تو ان اجتماعی طور پر ان سارے جرائم میں ملوث ہیں، تو کیا ہمارے اوپر اگر ہم اس بات کو نہیں لیں گے تو ہم اس عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ میرا اللہ نے اس میں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا بالتفصیل، اور پھر ان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فرعون نے جب سرکشی کی، نافرمانی کی، نہیں مانا تو میرا رب نے اس کو کیسے اس کی سرکوبی کی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کیسے اس کو شکست فاش دی، اور اس میں بڑے واضح لفظوں میں اس کا تذکرہ اس انداز سے بھی موجود ہے۔ اسی میں ہم سے وعدہ الست، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا ہماری لاشعوری طور پر، جب ہمارا شعور نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنانا چاہا اس وقت کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی لیے آج بھی کافر ہو یا کوئی مشرک ہو یا کوئی غیر مسلم یا وہ کوئی شخص جو اللہ نہیں مانتا، اگر وہ بھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو مائی گاڈ کا لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ الست ہمیں یاد ہے، اور اگر آج ہمیں یہ شعوری طور پر یاد ہوتا تو زندگی کا جینا مزہ مشکل ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں بہت ساری چیزوں میں لاشعوری طور پر ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کا احساس ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ قرآن کریم کا جو پہلا سجدہ ہمارے ان سپاروں میں آتا ہے وہ اسی 9ویں سپارے کے آخر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے بھی ہمیں کہا کہ اے انسان آدم، تم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو، انہیں یاد کرتے رہو۔ اللہ نے تمہیں کان، ناک، آنکھ دیے اور یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اور جب بھی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہم اس کو سنیں کان لگا کر، اور اللہ کی سمع اور اس کی اطاعت کی طرف آئیں۔ آج ہمیں یہی اس بات کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم انسان، حقیقت میں انسان بن جائیں۔ آج انسانیت تو ہماری اس نام کو صرف کہا جاتا ہے کہ بھائی کھا لو، پی لو، اٹھ لو، چلو پھر لو۔ بھائی اللہ کے دین جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ انسانیت کو انسان بنانے کے لیے اور ان کو بہترین گویا کہ مرتبہ اور مقام دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے لیے راہ ہدایت کو ڈھونڈ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔